چونکہ آپ تجارت کرتے تھے اور آپ اس طرح تجارت کرتے تھے کہ آج کے تاجروں کے لیے آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ ریشم کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، دوپہر کے وقت بازار میں جاتے بیٹھتے اور پھر جب ظہر کی نماز، ظہر کا ٹائم ہو جاتا دکان چھوڑ کے واپس آ جاتے۔ دوپہر سے لے کر ظہر تک اس قدر کاروبار کرتے۔ اللہ ان پہ ایسا مہربان تھا کہ کاروبار میں نفع ہی نفع ہوتا تھا۔ اور کاروبار کا طریقہ انداز کیا تھا؟ ایک دن دکان میں بیٹھے تھے، عورت آئی ریشمی کپڑا اٹھا کر کہنے لگی 100 درہم میں یہ ریشمی کپڑا لے لیں۔ امام صاحب نے کپڑا دیکھا، فرمایا کپڑے کی قیمت زیادہ ہے، تو تھوڑے مانگ رہی ہے۔ کہنے لگی چلو پھر زیادہ دے دیں، 200 دے دیں۔ امام صاحب نے فرمایا تیرے کپڑے کی قیمت 200 سے بھی زیادہ ہے۔ کہنے لگی چلو پھر 300 دے دیں۔ فرمایا تیرے کپڑے کی قیمت 300 سے بھی زیادہ۔ کہنے لگی چلو 400 دے دیں۔ امام صاحب نے فرمایا 400 سے بھی تیرے کپڑے کی قیمت زیادہ ہے۔ عورت کہنے لگی مذاق کرتا ہے، میں مذاق کرنے نہیں آئی، میں مذاق سننے نہیں آئی، میں کپڑا بیچنے آئی۔ امام صاحب نے فرمایا رب تجھ پہ رحم کرے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تیرے کپڑے کی قیمت 400 سے بھی زیادہ ہے۔ عورت کہنے لگی کیا کریں؟ فرمایا جائیں باہر کسی سمجھدار بندے کو لے آئیں جو کپڑے کو جانتا ہو، اس سے قیمت لگوائیں۔ جب باہر سے بندہ آیا، اسے کپڑا دکھایا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کی قیمت 500 درہم بنتی ہے۔ امام صاحب نے 500 درہم دیے، عورت کے ہاتھ میں وہ چلتی بنی۔ یہ ایمانداری، یہ دیانت، یہ امام اعظم کا حصہ تھا۔ یہی تعلیم، یہی تربیت قرآن کی ہے، حدیث کی ہے۔ ہمارے ہاتھ کوئی آ جائے پھر نہیں سمجھتے کہ کیا کریں، لیکن وہ 100 روپے مانگ رہی ہے، امام اعظم 500 دیتے ہیں، چونکہ کپڑا 500 ہی کا تھا، کپڑا خریدا۔